ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ آتی ہے سرفراز سے ملنے کے لیے اور سرفراز سے کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہارا مال دینے کے لیے آئی ہوں۔ اور جب سرفراز پیسہ دیکھتا ہے تو وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے بہت کم پیسے دے رہی ہو۔ تو کشمالہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ بھی شکر کرو، میں تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ پیسہ دے رہی ہوں۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے اگر نیکسٹ ٹائم تم نے یہ کیا تو تم جانتی ہو کہ میں نوشیروان کو جا کر تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو کشمالہ اسے کہتی ہے کہ پھر تم اپنا بھی حشر دیکھو گے جو تمہارا ہوگا۔ تو کشمالہ اسے پھر سے کہے گی کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں اور بھی زیادہ اس سے ڈبل پیسہ دوں گی۔ راز کشمالہ سے کہے گا کہ پہلے تم مجھے ایڈوانس رقم دو۔ تو کشمالہ اسے ایڈوانس رقم دے دے گی۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ تم نے دعا کو مارنا ہے اور پیچھے ہی اس کے سیکورٹی گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ ذرا خاموش رہ کر بات کرنا۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ اس وقت یہ کام کروانا ہے۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تم نے مجھے خالی ایک فون کرنی ہے اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ تم نے دعا کو کسی گھر میں بلا کر مارنا ہے۔ میں تمہیں سب کو کچھ بتا دوں گی اور آپ کو ایڈوانس رقم بھی دے دوں گی۔ دوسری جانب سرفراز کیا کرے گا کہ دعا کو فون کرتا ہے اور دعا سے کہے گا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دعا اس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے جو تم مجھ سے باہر جا کر ملنا چاہتے ہو۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ تو دعا اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تمہارے سے یہ سارا کام آخر کون کروا رہا ہے۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کروا رہی ہے۔ تو دعا کو ایک دم سے اپنے شکنجے میں لے آئے گا تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ تو دعا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے لینے کے لیے آ جانا، لیکن میرے گھر پر نہیں، ذرا دور کھڑے ہونا، میں وہیں پر آ جاؤں گی۔ تو دعا یہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور دعا پھر دل میں سوچے گی کہ کہیں سرفراز مجھے کوئی بہت بڑا دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس سے پہلے مجھے جعفر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ تو دعا کیا کرے گی کہ جعفر کے پاس چلی جائے گی اور جعفر سے کہے گی کہ سرفراز مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جعفر اسے کہے گا کہ بی بی جی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کریں، آپ بالکل بھی فکر مت کیجئے، میں آپ کے پیچھے ضرور آؤں گا اور نوشیروان صحیح کے ساتھ آؤں گا تاکہ انہیں بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کو ملے۔ جعفر سے دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم ضرور پہنچ جانا، مجھے سرفراز پہ ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ آخر کدھر مجھے کہاں پر لے کر جائے گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سرفراز آ جاتا ہے دعا کو لینے کے لیے۔ وہ دعا سے کہے گا کہ میں تمہیں ایک گھر میں لے جا کر جانا چاہتا ہوں، میں ادھر ہی جا کر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن دعا اسے کہتی ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں بھی تو مل سکتے ہیں، لیکن سرفراز نہیں مانے گا۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم کمرے میں کیا کام کر رہے ہو، تم کہیں پہلے کی طرح مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے اس بار تو بالکل بھی ہرگز بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، میں تمہیں سب کچھ ضرور سچ سچ بتاؤں گا۔ تو سرفراز دعا کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دعا کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اب دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ سرفراز کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ دعا کو لے کر جب وہ ایک کمرے میں جائے گا، دعا پہلے تو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سرفراز سے کہے گی کہ سرفراز مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ کام کس نے کروایا ہے۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ ذرا سا تحمل تو رکھو، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں سرفراز کو کشمالہ کی فون آتی ہے اور وہ باہر آ کر کشمالہ کی فون کو اٹینڈ کرتا ہے۔ کشمالہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دعا کو لے آئے ہو؟ تو سرفراز اسے بتاتا ہے کہ ہاں، یہاں پر لے آیا ہوں اور اب بس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اسے اپنی باتوں میں لگاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کسی اور کو شک تو نہیں ہوا؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اندر اکیلی کمرے میں بیٹھی ہے، اب مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں کشمالہ وہاں پر پہنچ جائے گی اور وہ دونوں مل کر دعا کو پہلے تو ایک رسی سے باندھ دیں گے اور پھر کشمالہ کیا کرے گی کہ دعا کا گلا دبانے کی کوشش کرے گی۔ تو دعا وہیں پر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے
کشمالہ اسے پکڑ کر ایک سائڈ پر کر دیتی ہے۔ دعا بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ دوسری جانب اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دعا کا باپ دعا کی ماں سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک بار پہلے بھی وہ ہم سب کو دھوکہ دے چکی ہے اور ہماری عزت گنوا چکی ہے۔ تو دعا کی ماں کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا پتا کہ میری بچی اس وقت کہاں پہ ہے؟ تو فضا آ کر کہتی ہے کہ اماں ابھی اس سے بچی کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ ہم سب کو ایک بہت بڑا دھوکہ دے کر سرفراز کے پاس بھاگ چکی ہے۔ تو دعا کا باپ فضا سے کہے گا کہ بیٹا تمہاری اماں کو کبھی بھی اس پر یقین نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ اس پر طرز ہی کھاتی آئے گی۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ میں ایک ماں ہوں اور میں اپنی بیٹی کا درد سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت دعا ایک بہت ہی مشکل میں ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔